بھی لہجہ حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں، اور بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، بغیر حب علی کیا نماز کیسا جہاد، دعائیں کرتے رہو مستجاب کوئی نہیں۔ کیا نماز کیسا جہاد، دعائیں کرتے رہو مستجاب کوئی نہیں، کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرع یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں، مگر غلط ہے مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ اور توجہ چاہوں گا کہ فقیر، عارف و صوفی، ملنگ اور فقیہ، فقیر، عارف و صوفی، ملنگ اور فقیہ اسیر عشق ہے سب، بازیاب کوئی نہیں۔ اسیر عشق ہے سب، اسیر عشق ہے سب، فقیر، عارف و صوفی، ملنگ اور فقیہ اسیر عشق ہے سب، بازیاب کوئی نہیں، اور خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت محب کوئی نہیں، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، خدا گواہ ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، نہیں ہے مثل رسالت محب کوئی نہیں۔ اور کلام کرتے ہی رہتے ہو جا بجا آسی، کلام کرتے ہی رہتے ہو جا بجا آسی، کلام کرتے ہی رہتے ہو جا بجا آسی، پر آج تم کو مجال خطاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل میں نے یہ طے کیا کہ آج کی اس محفل میں میں اپنے ہی کچھ کلام آپ کو ہدیہ کرتا رہوں۔ تو ایک اور امیر مینائی کی زمین میں ہمارے امروہہ سادات کے بزرگ تشریف فرما ہیں، ہمارے بڑے آئے تھے الور سے، راجستھان سے، تو راجستھان کے الور والوں نقوی سادات اور امروہہ والے نقوی سادات کا آپس میں تو تعلق بنتا ہے، شجرے کا بنتا تو ہے مگر مزاجوں کا بھی بنتا ہے، تو میں امروہہ والوں کے مزاج سے آشنا ہوں، اس لیے کہ خود راجستھان کا نقوی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر۔ جناب آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور خاص طور پر ہمارے معصوم بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ تو امیر مینائی کی زمین میں کاشتکاری کی ہے وہ سنا رہا ہوں، زمین امیر مینائی کی ہے، کاشت ہماری ہے، کچھ دیر کے لیے زمین ٹھیکے پہ لی ہے۔ تو سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، سرمئے طور لگا، معصوم بھائی سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر، اور زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، زینہ ممبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے، مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نشر پیدا کر۔ اور وارث ممبر و محراب کو آنا ہے ابھی،
وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی، اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر۔ آپ کی توجہ کا ممنون ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر، اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر۔ اور ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر، ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے؟ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر۔ اور آج کے جوانوں سے مخاطب ہوں جو رنگینیاں دیکھ کر متاثر ہوتے ہوں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر چمک دیکھ کے رہ جانا کہاں اچھا ہے، ہر چمک دیکھ کے رہ جانا کہاں اچھا ہے۔ خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر، خود کو مضبوط بنا، ادا برزق، خود کو مضبوط بنا، شمس و قمر پیدا کر۔ اور تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر، شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر۔ آپ کی توجہات کا ممنون، بس 2-3 شعر اور سنا کر چند جملے بی بی کی عظمت پر کچھ کوشش کروں گا کہ عرض کر رہا ہوں کہ سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید، سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر۔ اور مقطع عرض کر رہا ہوں کہ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے عاصی، خانقاہوں سے نکلنے کا جگر پیدا کر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک بات کروں گا اور وہ بات ہی ساری بات ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اے میرے حبیب اپنی عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ سرکار کے ذہن مبارک میں بار بار خیال آتا تھا کہ 1,24,999 پیغمبروں کی، 1,23,999 پیغمبروں کی محنت اور مجھ اکیلے مصطفیٰ کی محنت، 1,24,000 نبیوں کی محنت بچے گی کیسے؟ بھائی معصوم بھائی اور ان کے رفقا اور اس برادری کے لوگوں کو پتا ہے امام بارگاہ کس جتن سے بنا ہے؟ بنانا کتنا مشکل تھا، چلانا اس سے دگنا مشکل ہے۔ یہ آپ اپنے جگہ سوچئے اپنی چیزوں کو کہ کیسے یہ چیز حاصل ہوئی اور پھر اب چل کیسے رہی ہے، بچ کیسے رہی ہے، سنبھال کیسے رہی ہے، سنبھالی کیسے جا رہی ہے۔ تو سرکار 1,23,999 پیغمبروں کی محنتیں، اور اپنے لیے فرمایا کہ جتنی مشقتیں مجھ اکیلے مصطفیٰ نے اٹھائی ہیں وہ سارے نبیوں نے نہیں اٹھائی، یعنی سارے نبیوں کی مشقتیں ایک طرف اور میری ان سب سے زیادہ مشقت ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی مخلوق کی خاطر۔
اب 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کا تحفظ کیسے ممکن ہے؟ یہ سرکار کے ذہن مبارک میں آتا تھا. تو اللہ نے نبی کو بشارت دی، بَلْ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا. وہ رب تمہیں خوش کرے گا کہ یہ ساری محنتیں بچیں گی کیسے، یہ ساری محنتیں محفوظ کیسے رہیں گی. یہ ساری محنتوں کو بچانے کا اللہ نے انتظام کرنا ہے. تم مطمئن رہو، ایک اپنی عطا کے ذریعے تمہیں راضی کر لے گا. وہ اللہ جس نے سورہ ضحیٰ کے اندر بشارت دی تھی کہ بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا، وہ سورہ کوثر میں کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سیدہ عطائے الہی کا نام ہے، سیدہ ہدیہ پروردگار کا نام ہے، سیدہ آسمانی وجود کا نام ہے. حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے جس کے نور کو اللہ نے بنایا. جی سال بنتا ہے مہینوں سے، مہینے بنتے ہیں ہفتوں سے، ہفتے بنتے ہیں دنوں سے، دن بنتے ہیں گھنٹوں سے، گھنٹے بنتے ہیں منٹوں سے، ثانیوں سے، ثانیے بنتے ہیں آنات سے، لمحات سے، لمحات بنتے ہیں سورج کی گردش سے. اور ابھی سورج تو کیا آدم ہی نہیں تھے. تو یہ 2000 سال سمجھیں کیسے؟ 2000 سال کیسے سمجھیں گے جب ابھی سورج ہی نہیں بنا ہے؟ یعنی نوری سال تھے جن کا تصور ہمیں تصور بھی ایک مرتبہ پریشان و حیران کر دیتا ہے کہ یہ سال کیسا تھا. اور وہ بھی 2000 سال. اللہ نے 2000 سال پہلے حضرت سیدہ کے نور کو خلق کیا، حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے. تو جیسے ہی سرکار نے یہ اپنی سیدہ، اپنی بچی کا عظمت کا عنوان بیان کیا، تو ایک صحابی محترم کا احسان ہے کہ انہوں نے سوال کر لیا. سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فاطمہ بشر نہیں ہے؟ اس لیے کہ بشر کا سلسلہ تو حضرت آدم سے ہے، تو آپ کی فاطمہ بشر نہیں ہے. نبی نے فرمایا فاطمہ تو حوراء انسیہ، میری فاطمہ انسی بشر ہے، میری فاطمہ حوری بشر ہے، میری فاطمہ حوری انسان ہے. وہ تمہیں ایک زاویے سے انسان نظر آئے گی اور ایک زاویے سے حور نظر آئے گی. میری فاطمہ حوری بشر ہے، حوری انسان ہے. کہا یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کی سیدہ کو خلق کیا تو پھر خلق کرنے کے بعد انہیں رکھا کہاں رہتی تھیں؟ اب سوال کرنے والے کا ہم پہ احسان. راوی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ میں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے علی بن ابی طالب سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا. یعنی حدیث بھی سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑیوں والی حدیث، جس کے سارے راوی معصوم ہوں، جن میں یہ بحث ہی نہیں ہونی کہ روایت کتنی مستند ہے، ان کا ایک ایک لمحہ مستند ہے. تو فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ، پھر سیدہ کا نور اللہ نے کہاں رکھا؟ فرمایا تحت سرداق العرش، اللہ نے عرش کے نیچے ایک جگہ بنائی جہاں سیدہ کے نور کو رکھا. سوال کرنے والے کا پھر احسان کہ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ، سیدہ جب تحت سرداق العرش، تحت حقت العرش، جب سیدہ وہاں پر تھیں، نحنو فی غوامض علم اللہ، یہ الفاظ ہیں کہ کہاں تھے ہم. تو کہا کہ جب یہ وہاں تھیں تو ان کا رزق کیا تھا، ان کی غذا کیا تھی؟
یہ کھاتی کیا تھی سیدہ؟ تو اب نبی مکرم مسکرایا اور فرمایا جاننا چاہتے ہو میری فاطمہ کھاتی کیا تھی؟ فرمایا میری فاطمہ کی غذا التسبیح ہو والتقدیس ہو والتحلیل ہو والتحمید. میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں: سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. میری فاطمہ کی غذا تھی. میری فاطمہ کی غذا سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. یہ تسبیحیں 4 تسبیحیں میری فاطمہ کی غذا تھی. بس مجھے آخری اپنے حصے کا جملہ آپ سے عرض کرنا ہے، وہ یہ کہ جس سیدہ کی غذا سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا نادر اجازت ہے حضور آپ کی. معصوم بھائی دعا کر. یا اللہ ہمارے بیٹھنے بولنے کو عبادت شمار فرما، سیدہ زہرا کو ہم سے راضی فرما، اس آبادی پر اپنا رحم نازل فرما، رحمتیں برکتیں نازل فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما، خیر و برکت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خیر و برکت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سیدہ کی رضایت کے لیے بلند تر صلوات.